ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آخری دن آ چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اگر پہلے عشرے کی رحمتیں اور برکتیں ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی تو آج آپ کے پاس آخری موقع موجود ہے، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آخری دن ہے۔ آج 10 رمضان المبارک منگل کا دن ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے اور اس آخری دن میں آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سی دعا مانگنی ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا، آج آپ اپنی کون سی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں، کیسے رب کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی۔ کیونکہ یہ موقع آج ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ سال کے بعد یہ آپ کو موقع ملے گا، کیونکہ ماہ رمضان اب دوبارہ پلٹ کر سال بعد آئے گا۔ اس کا پہلا عشرہ ہمیں سال کے بعد نصیب ہوگا، وہ بھی جو زندہ رہے گا اس کو نصیب ہوگا۔ اپنی زندگی میں اگر خوشحالیاں لانا چاہتے ہو، پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہو، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، آج جلدی سے اس مختصر سے کام کو ضرور کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں رمضان کی 3 عشروں میں تقسیم اور ان 3 حصوں کی الگ الگ اہمیت اور فضیلت پوری طرح واضح طور پہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کرنے کی کیا حکمت ہے اور کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس طرح اسلام میں دعا عبادت کے آداب طریقے سکھائے گئے ہیں، اسی طرح حدیث کے ذریعے رمضان کے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا اور عبادت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا کیجئے، پھر اس کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیجئے اور اس کے بعد آخر میں اس کے سامنے مغفرت یا مطالبہ اور درخواست پیش کیجئے۔ اس لیے رمضان کے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ اب آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ ہی 3 کام کرنے ہوں گے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، اسی نسبت سے آج آپ نے پہلے عشرے کے آخری دن یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آج رات بھی آخری ہے، صبح دن آخری ہوگا، رات میں بھی یہ 3 کام کر سکتے ہیں، دن میں بھی یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ چونکہ پورا مہینہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو عبادت کی تقریب مختلف طرح سے مناتے ہیں۔ مختلف لوگ اس میں اپنے اپنے انداز کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے باعث غنیمت ہے، نعمت ہے۔ اگر ہم اس کی عظمتوں اور فضیلتوں کو نہ سمجھ سکے، ہم اس کی صحیح معنوں میں مہمان نوازی نہ کر سکے، تو کل قیامت کے دن یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کیا سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارے لیے ناراضگی کا باعث بنے گا۔ کیونکہ یہ مہینے کی اگر ہم نے ادب نہ کیا، اس کا احترام نہ کیا، صحیح معنوں میں مہمان نوازی کر کے نہ بھیجا، پہلا عشرہ تو اب ہمارے سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کے رخصت پر ہم اس کی کیسے فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن کیسے اس کو اپنا شفیع بنا سکتے ہیں، اور کیسے کل اس سے اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا سکتے ہیں۔ آج یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اگر اس کو آپ اپنا شفیع بنانا چاہتے ہیں، سفارشی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جلدی کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آ رہا ہے، اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں ہمارے اوپر۔ اس مہینے کی قدر و منزلت اور اس سے پہلے عشرے کی فضیلت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ نے دوستو سب سے پہلے اپنے دلوں کی غفلت کو دور کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا نہیں پڑھی تو آج میں وہ دعا بھی آپ کو اس کے اندر ضرور پڑھاؤں گا۔ اب سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اس دعائے کو پڑھنا ہے جو پہلے عشرے کی خاص دعا ہے، کیونکہ پہلے عشرے کی دعا کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو آج کے دن آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ہر دن کی برکت سے آپ کے ہر ایک روزے کی لیے، یعنی کہ پہلے عشرے میں 10 دن ہیں تو اسی نسبت سے آپ 10 بار یہ دعا پڑھیں گے، اور آپ کی اگر 10,000 حاجتیں ہوں تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ آپ کی 10,000 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ کیونکہ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ کیونکہ عشرہ رحمت کی جو خاص دعا ہے میں عرض کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا ہے۔ اس کو آج کے دن آپ نے صرف اور صرف سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر اس پوری ترتیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہلے عشرے کی ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ میری باتوں کو سمجھنا ہے۔ اور آج آخری عشرے کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب یہ تو بات ہے کہ پہلے عشرے کی خاص دعا جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس دعائے مبارکہ کو آپ کو جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ جب اس کو پڑھ لیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی، اس کی رحمت تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وہی دعا ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء، خاتم النبیین، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب خدا، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک شخص ایک اپنے صحابی کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نے اس دعا کو پڑھا نا، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جس چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے اس بات پر تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھی مانگے گا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، کیونکہ ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع ہمیں فراہم کرتا ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ کسی مخصوص عشرے سے متعلق کسی بھی جو ہے کسی مخصوص عشرے، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کے اندر اگر یہ مخصوص چیزیں آپ پڑھ لیتے ہیں جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سالہ سال خوشیاں ملیں گی، سالہ سال آپ ہر جگہ کامیاب رہیں گے، ہر جگہ آپ کو سلامتی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مغفرت فرما دے گا، رحمتیں فرمائے گا، سلامتی ایمان نصیب ہوگی، فلاح دارین نصیب ہوگا، ہر خیر کا سوال تم کر لینا، ہر طرح کا سوال تمہارا پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اب اس کی ترتیب کو آپ نے سمجھا۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 10 بار حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہ درود پاک آپ پڑھیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے، اب میں یہ بھی بتا دوں پہلے عشرے کی ترتیب کو کہ اس کے پہلے دن میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے، کیونکہ اس کا تو پورا مہینہ ہی عظمتوں والا ہے نا، تو اس کا پہلا عشرہ ہی پورا ہی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس کی ہر لمحہ، ہر روز اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرماتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ میں 70,000 ایسے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض کے اندر 60 کا بھی ذکر ہے کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ فرماتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کی ہر گھڑی سعادت والی ہے، رحمت والی ہے، برکت والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ پر خاص انعام کیے گئے ہیں۔ رمضان کی اس پہلے عشرے میں اللہ کی نظر رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ اس لیے آج اس کی رحمت کے، اس کی نظر رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اور وہ کیسے رحمت کی نظر فرمائے گا، اگر آپ اس طرح اس کی رحمت میں آنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام ضرور کر لیجئے گا۔ یہ 3 عشروں کی نسبت سے 3 کام آپ نے کرنے ہیں پہلے عشرے کے اختتام پر۔ آج منگل کے دن کریں، آج رات میں کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے فرشتوں کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے تو کہ امت محمدیہ کے لیے آراستہ ہو، فرماتا ہے کہ مومن بندوں کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ میرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ اس کے باوجود بھی اگر اس کی رحمتیں اور برکتیں نہیں حاصل کر سکے تو پھر سمجھ لیں سوائے بد نصیبی کے اور بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرب
خداوندی کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا یا اللہ جس طرح تو نے مجھے عزت بخشی ہے، میری مثل کسی کو تو نے معزز کیا ہے، اس طرح جس طرح تو نے مجھے اپنا کلام سنایا، یعنی کہ میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخری زمانے میں نکالوں گا، بس ان کو رمضان کا مہینہ عطا کروں گا، اس سبب معزز کر دوں گا، میں تجھ سے زیادہ ان کے قریب ہوں گا، بس بے شک میں تیرے ساتھ کلام کیا، اللہ کہ میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھے گی، ان کے ہونٹ سفید ہوں گے، ان کے رنگ زرد ہوں گے، تو میں روزہ افطار کرنے کے وقت ان پردوں کو بھی ہٹا دوں گا جو میں نے تیرے اور میرے درمیان ہے، ان کے لیے یہ پردے بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ تو پھر اب افطاری کے ٹائم تک اس عمل کو آپ ضرور 3 کاموں کو کر لیں آج۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے، یہ پہلی تو میں نے آپ کو دعا عرض کی ہے، اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مختصر سا عمل کرنا ہوگا۔ اس عمل کی برکت یہ ہوگی، اس کی طاقت یہ ہوگی کہ پورا سال آپ کو خوشحالی ملے گی، رحمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل برسے گا اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا تمہارے اوپر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے جگر کو پیاسا، اپنے پیٹ کو بھوکا کیا، اس کی جزا میری ملاقات ہوگی۔ مناسبت سے عقل مند کے لیے اس مہینے کی حرمت کو پہچاننے اور اپنے دل کو حسد اور مسلمانوں کی دشمنی سے محفوظ کرے اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والا ہو تو اس کا روزہ قبول کیا جائے گا۔ رمضان کی ہر رات میں انوار کی بارش ہوتی ہے۔ علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات میں گناہوں سے اس طرح بندہ پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس ماں کو پیٹ سے آج اس نے جنم لیا ہے، یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے آج آیا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور بندہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ رمضان کی دوسری رات مومن والدین کو بخش دیا جاتا ہے۔ تیسری رات عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے تو اپنے عمل کو خالص کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے پہلے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر چوتھی رات میں اس کے لیے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پانچویں میں اللہ تعالیٰ اس کو مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ چھٹی میں رب ذوالجلال بیت المعمور کا طواف کرنے والے شخص کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اس کے لیے ہر پتھر اور ڈھیلا مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ساتویں میں اس قدر ثواب دیا جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا اور فرعون اور حامان کے خلاف مدد کی گئی۔ آٹھویں رات میں اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر عطا فرماتا ہے جتنا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ نویں میں گویا اس نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی۔ دسویں میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا۔ اب تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اب آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے جو دعا میں نے بتائی اس کو پڑھا، پھر آپ نے 10 بار حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ درود پاک اب آپ نے پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ دعا وہاں روک دی جاتی ہے جب تک نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے، اور جب یہ نہ کیا جائے تو دعا لٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اول بھی 10 بار، آخر بھی 10 بار آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دعا بھی اسی چیز کا حصہ ہے۔ یہ مت سمجھے کہ جو دعا میں نے اس کو پہلے اشرے کی بتائی ہے وہ اس کا حصہ نہ ہو۔ ایسا عمل شاید صدیوں تک آپ نے نہ ملا ہو نہ آپ نے کیا ہو، کیونکہ یہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، اور ہمارا ایک چلہ بھی چل رہا ہے یا ودودو کا، جو لوگ اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں ضرور ہوں، اور 1.25 لاکھ درود پاک میں شامل ہو کر اپنے تمام حاجتیں پوری کروائیں اللہ کے خزانوں سے۔ اب دوستو جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھیں گے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جو ماہ رمضان کے اس عشرے میں ہم سب کو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں پڑھ سکے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ابھی پڑھ لیں، کیونکہ آخری لمحات رحمت والی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو رب سے رب کی رحمت کا سوال کر لیں، کیونکہ اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہے۔ اگر خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو نا، ایک ہے اللہ کی عام رحمت، ایک ہے خاص۔
عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے بلا مذہب، وہ ہر وقت بندوں کے اوپر برستی ہے، اور بلا مذہب کی قید کے، خواہ کو مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، خدا کا دوست، دشمن، انسان، حیوان، درخت، پتھر، ہر ایک پر رب کی رحمت برستی ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے نا تو وہ ہر امیر، غریب، نیک، بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پکارنا ہے اے رحمت والے، اللہ فرمائے گا جی میرے بندے۔ اللہ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب جا کر یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اس صفت کے ذریعے جو اس کو پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر وہ چیز اس کو عطا کرتا ہے جس کی اس کو زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس مناسب رشتہ نہیں ہے، کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس اپنی سہولت کے لیے گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی حاجت ہے، بس اس کو پڑھے اس کے تصور سے کہ یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ یہ عطا کر، تو انشاءاللہ رب اس ماہ رمضان کے رحمت والے عشرے میں اور اس رحمت والی گھڑیوں میں اس کا رحمت والا نام لینے کی برکت سے رب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کو معمول رکھ لیں اپنی زندگی میں، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں کہ آپ کو جب بھی ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ملے تو اس میں آپ اس کے ذریعے ضرور رب کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس کی بدولت جو شخص اس کو اس طرح پکارتا ہے، پڑھتا ہے، جو بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں، جن کے والدین پریشان ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اللہ کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، گھر میں رب کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، رب کا کرم برسے گا، بشرط ہے کہ آپ اس کو خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی پوری برکتیں آپ کو ملیں گی۔ گھر میں جتنے لڑائی جھگڑے چھٹکارا ہو جائے گا، تسخیر بڑی ملتی ہے، یعنی لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مصیبت میں، ناتوانی میں، مظلومی میں رحمت کرتا ہے۔ تو جب بندے کے کام بگڑ جاتے ہیں اس کو درست میرا رب کرتا ہے، اس لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو ہر ایک کے دل عزیز ہو جائیں گے، انجام بالخیر نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو ضرور اس کو آپ نے آج اس کی 5 تسبیحیں پڑھنی ہیں، 500 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم آج نکال لیں، اگر زندگی کی ساری خوشیاں چاہتے ہو نا، غموں سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہو، قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہو، تو پھر آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس عمل کو ضرور کر لیں، یہ دوسرا کام ضرور کر لیں۔ پہلا اور دوسرا، یہ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، تو آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک جیسے میں نے کہا، پھر آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے 5 تسبیح، یعنی 500 مرتبہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اب آپ پڑھیں گے تو چند منٹ لگنے، آپ کو لذت آئے گی پڑھتے ہوئے، بڑا سکون ملے گا اور بڑی آپ کو راحت ملے گی، بڑا آپ کو یقین جانے آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو ساری زندگی ہی پڑھتا رہوں۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے ذریعے وہی سب کچھ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب جو اس کا اسم مبارک ہے نا، جو اس کی شان ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، آپ نے اس نام سے اس کو پکارنا ہے تو وہ اپنی رحمت کے ذریعے آپ کے لیے وہ سب کچھ بنا دے گا۔ جس چیز کا آپ اس سے سوال کریں گے، جو چیز آپ اس کی بارگاہ سے مانگیں گے، تو یہ میرے رب کی شان عظیم ہے، یہ میرے رب کی شان اس قدر کہ اس نے زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، گویا کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اس لیے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اس کے کئی نام ہے، سینکڑوں نام ہے میرے رب کے، اور اس کی سینکڑوں نہیں کروڑوں شانیں ہیں میرے رب کی، اور ہر ایک چیز میں ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے، اس کی معرفت نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح پڑھے گا، یا خالقو یا خالقو یا خالقو۔ اللہ اپنے نور کے ذریعے اس کو روشن
کر دے گا، تمام کاموں میں اس کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ بڑے بڑے عاملین نے اس اسم مبارک کو پڑھا ہے، اور جس کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، اگر وہ عورت یا جس کی اولاد فوت ہو جاتی، مر جاتے ہیں بچے، اللہ نہ کرے ایسا لوگوں کے ساتھ نہ ہو، میری دعا ہے سب آمین کہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح نرینہ صحت والی اولادیں عطا فرمائے۔ ان والدین سے پوچھیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کتنی مشکل ہوتی ہیں، جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے کام اس کے بنا دے گا۔ تو اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اس کی سلامتی بھی ضروری ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ کو مل گئی اللہ اس کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو اپنی سلامتی کے لیے کہ آپ کے مال میں سلامتی رہے، آپ کے رزق میں سلامتی رہے، آپ کی عزت سلامت رہے، آپ کا گھر بار سلامت رہے، سلامتی کے لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، جس کے ذریعے رب سلامتی پیدا فرما دیتا ہے، رب امن پیدا فرما دیتا ہے، رب رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، وہ اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ تو ہر چیز میں سلامتی چاہیے تو آپ پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس کو آپ پڑھیں، اس کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے تمام امت کی روح کو صالح ثواب پر کرنا ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔